الحمد لله الحمد لله الذي أكرم الشهداء بالحياة بقوله ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، والصلاة والسلام على صاحب الشفاعات وعلى آله وأصحابه الذين فازوا بالشهادات. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق اللہ. درود پاک بر صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علیہ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ. شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی. وہ خوش قسمت ہے مل جائیں جنہیں دولت شہادت کی. شہادت پا کے ہستی زندہ جاوید ہوتی ہے. اے رنگی شام صبح و عید کی تمہید ہوتی ہے. محترم سامعین، دنیا کے لحاظ سے انسان کے مختلف درجے ہیں. کوئی چوکیدار ہے تو کوئی کانسٹیبل، کوئی سب انسپیکٹر ہے تو کوئی ایس پی، یہاں تک کہ کوئی وزیر اعظم ہے تو کوئی صدر جمہوریہ. بعض انتہائی ذلت و پستی میں ہیں، جیسے کوڑی وغیرہ، کہ ان کے گھر والے بھی ان سے نفرت اور گھن کرتے ہیں. اسی طرح اسلامی اعتبار سے بھی انسان کی دو قسمیں ہیں، ایک مسلم اور دوسرے کافر. کافروں کے بھی مختلف درجے ہیں. اس میں مرتد سب سے بدتر کافر ہیں کہ اسے جینے کا بھی حق نہیں ہے. مسلمانوں میں سب سے اونچا درجہ سید الرسول نبی الانبیاء جناب احمد مجتبی محمد عربی ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. پھر رسولان عظام کا، پھر دیگر انبیاء اکرام کا، پھر صدیقین کا، پھر شہداء، پھر صالحین کا. پھر اولیاء اکرام میں بھی غوث و قطب اور ابدال و اوتاد وغیرہ مختلف درجات ہیں. اور پھر علماء اسلام ہیں، وہ بھی مختلف درجے والے ہیں. پھر مومن متقی ہیں، پھر فاسق. مسلمانوں میں سب سے کم درجہ گمراہ اور بد مذہب کا ہے، جس کی بد مذہبی حد کفر کو نہیں پہنچی ہو. نبی اس محترم ہستی کو کہتے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی نازل کی گئی ہو. عبادت و ریاضت سے کوئی نبی نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ اپنے فضل سے جسے چاہتا ہے نبوت سے سرفراز فرماتا ہے. مگر ہمارے نبی کے بعد اب کوئی نبی نہیں ہو سکتا. وہ خاتم الانبیاء ہیں، اور صدیق یا ولی بننا بھی بڑا مشکل کام ہے. شہید بننا آسان بھی ہے اور مشکل بھی. مشکل تو اس لحاظ سے ہے کہ انسان کو اپنی جان بہت زیادہ پیاری ہوتی ہے. آسان اس اعتبار سے ہے کہ تھوڑی ہی دیر میں درجہ شہادت حاصل ہو جاتا ہے. یعنی شہید ایک ہی جست میں زمین کی پستی سے آسمان کی بلندی پر پہنچ جاتا ہے. میں آپ کو ایک واقعے سے آپ کی سماعت کو قریب کر لوں. عبد القیوم کا نام آپ نے سنا ہوگا، بڑا مشہور ہے، جو وکٹوریا گاڑی چلاتا تھا، جو کوچوانی کر کے اپنے اور اپنے گھر والوں کی روزی حاصل کرتا تھا. اس کی رات جھوپڑے میں بسر ہوتی تھی اور دن وکٹوریا چلانے میں. گھوڑے کی لگام پکڑے پکڑے اس کی ہتھیلیوں کا چمڑا موٹا اور کھردرا ہو گیا تھا. پورے شہر کراچی میں جہاں وہ رہتا تھا کوئی اس کا ہمدرد و غمگسار نہیں تھا. اگر کوئی اس کا دوست و شناسہ تھا تو اس کا پیارا گھوڑا ہی ہوتا تھا. عبد القیوم کو ایک وقت معلوم ہوا کہ ایک شخص نے اپنی کتاب میں رسول باوقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کی ہے، جس پر مقدمہ چل رہا ہے. اور آج اس کی تاریخ ہے، اور فوراً وکٹوریا لے کر کچہری کی طرف چل پڑا. ایک کنارے اپنی گاڑی کھڑی کی اور فاتحانہ شان کی طرف جج کی طرف کمرے میں پہنچ گیا، جو آدمیوں سے کھچا کھچ کمرہ بھرا ہوا تھا. دو انگریز جج ابھی قانونی دفعات کا چہرہ دیکھنے میں لگے ہوئے تھے. اس نے مجرم کو اس طرح چاقو مارا کہ اس کی گردن میں اترتا چلا گیا.
لاش تڑپ کر ٹھنڈی ہو گئی اور عبدالقیوم نے بغیر کسی مزاحمت کے اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیا اور اس نے اقرار جرم کیا کہ ہاں میں نے ہی اس کو مارا ہے۔ عبدالقیوم جو ابھی اپنے شہر میں اجنبی تھا، کوئی اسے پہچانتا تک نہ تھا، تھوڑی ہی دیر میں صرف کراچی نہیں بلکہ پورا ہندوستان اسے جان گیا، سارے مسلمانوں کی محبتوں کا مرکز بن گیا۔ اسے ضمانت پر چھڑایا گیا، مقدمہ شروع ہوا۔ وقت کے ماہر قانون داں، بڑے بڑے وکیل اور بین الاقوامی شہرت رکھنے والے بیرسٹروں نے عبدالقیوم کے مقدمے کی پیروی کرنی چاہی۔ اس سے کہا بس اپنا بیان ذرا بدل دو، ہم تمہیں بچا لیں گے۔ کہنے والوں نے بہت کہا، منت سماجت کرنے والوں نے بہت منت سماجت کی، مگر عبدالقیوم کے پاس ہر شخص کے لیے صرف ایک جواب تھا کہ میں نے جان بوجھ کر مرتبہ شہادت خریدا ہے، آپ اس نعمت سے مجھ کو محروم کرنے کی کوشش نہ کریں، میں اقبال بیان بدل کر اپنی آخرت خراب نہیں کروں گا۔ عبدالقیوم کی رہائی کے لیے مسجدوں میں دعائیں کی گئی، عورتوں نے منتیں مانی، بوڑھوں نے لرزتے ہاتھ، جوانوں نے دل اور بچوں کی اداسیوں نے مالک حقیقی سے اس کی زندگی کی بھیک مانگی، مگر عبدالقیوم ہی کی تمنا پوری ہوئی۔ قانون کے محافظوں نے اس کی موت کا حکم سنا دیا، وہ موت جس پر ہر دل غمگزا اور گھر ماتم کدا بنا ہوا تھا، جیسے کہ یہ اس کے گھر کا المیہ ہو۔ پھر جب عبدالقیوم کا جنازہ اٹھا تو اس میں 25 لاکھ سے زیادہ آدمی شریک ہوئے۔ چھتوں اور بالا خانوں سے عورتوں اور آنچلوں سے آنسو پہنچتی جاتی تھیں، پھول نچھاور کرتی جاتی تھی۔ کراچی کی تاریخ گواہ ہے کہ اس کے پہلے کسی بھی شخص کے جنازے میں اتنے انسان نہیں شریک ہوئے۔ پھر یہ تو انسانوں کی تعداد تھی جو 25 لاکھ تھی، بلکہ اس سے بھی زائد تھی۔ فرشتے کتنے کروڑ وہاں ہوں گے یہ تو اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ پھر محبوب کائنات نے کس پیار و محبت سے عبدالقیوم کو خوش آمدید کہا ہوگا، اسے کون جانتا ہے۔ دیکھا آپ نے وہ عبدالقیوم جو وکٹوریا چلاتا تھا، کوچوان تھا، پورے شہر میں کوئی اسے پہچانتا نہیں تھا، لوگوں کے لیے اجنبی تھا، سماج اور معاشرے کے پست طبقے کا ایک ناقابل آدمی توجہ تھا، مگر ایک ہی جست میں رفعتوں کی ساری منزلوں کو طے کر لیا اور تھوڑی ہی دیر میں اس مقام رفیع کو پا لیا کہ جہاں برسہا برس کے مجاہدوں اور زندگی بھر کی ریاضتوں کے بعد بھی انسان نہیں پہنچتا ہے، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا۔ ہر شخص کے نصیب میں دار و سن کہاں، اور جب عبدالقیوم جیسا ایک معمولی انسان راہ حق میں شہید ہو کر لوگوں کے دلوں کی دھڑکن بن گیا تو سید الشہداء حضرت امام حسین جو محبوب خدا سید الانبیاء کے نواسے ہیں، علی مرتضیٰ کے لخت جگر ہیں، فاطمہ زہرا کے نور نظر ہیں، جو تمام عزیز و اقارب یہاں تک کہ جوان بیٹے علی اکبر اور شیر خوار صاحبزادے علی اصغر کی دردناک شہادت کے باوجود ہمت نہیں ہارے، رائے حق میں قربان ہو گئے۔ وہ شہید ہو کر ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن بن گئے، ان کی محبتوں کے مرکز بن گئے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر سال جب ان کی تاریخ شہادت قریب آتی ہے اور محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے، پورا ماحول سوگوار ہو جاتا ہے۔ ان کی یادوں کی ان کی یاد دلوں کو تڑپا دیتی ہے۔ جگہ جگہ ان کی ذکر کی مجلسیں قائم ہوتی ہیں، کھانے کھلائے جاتے ہیں، کھچڑے پکائے جاتے ہیں، سبیلیں قائم کی جاتی ہیں، ان کی طرح سے ان کی بارگاہ میں نظر و نیاز پیش کی جاتی ہے، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ قیامت تک ایسے ہی جاری رہے گا۔ یزیدیوں کی ہزار مخالفت کے باوجود کبھی نہیں مٹے گا۔ میں اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہہ دوں، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، جو اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے وہ شہید حقیقی ہوتا ہے، اور شہید فقہی ایک ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں کہ عاقل بالغ مسلمان جس پر غسل فرض نہ ہو اور وہ تلوار بندوق وغیرہ آلہ جارحہ سے قتل کر دیا جائے، اور قتل کے سبب مال نہ واجب ہوا ہو اور نہ زخمی ہونے کے بعد کوئی فائدہ دنیا سے حاصل کیا ہو، اور نہ زندوں کے احکام میں سے کوئی حکم اس پر ثابت ہوا ہو،
یعنی اگر پاگل، نابالغ یا حیض و نفاس والی عورتیں اور جنب شہید کیے جائیں تو وہ شہید فقہی نہیں، اور اگر قتل سے مال واجب ہوا ہو جیسے کہ لاٹھی سے مارا گیا ہو یا قتل خطا کہ مار رہا تھا شکار کو اور لگ گیا کسی مسلمان کو، یا زخمی ہونے کے بعد کھایا پیا، علاج کیا، نماز کا پورا وقت ہوش میں گزارا اور وہ نماز پر قادر تھا، یا کسی بات کی وصیت کی تو وہ شہید فقہی نہیں ہے۔ مگر شہید فقہی نہ ہونے کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ شہید ہونے کا ثواب بھی نہیں پائے گا، بلکہ اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ اسے غسل دیا جائے گا۔ شہید فقہی کی نماز جنازہ تو پڑھی جائے گی مگر اسے غسل نہیں دیا جائے گا، ویسے ہی خون کے ساتھ دفن کر دیا جائے گا، اور جو چیزیں کہ از قسم کفن نہیں ہوں گی انہیں اتار لیا جائے گا، جیسے زرہ، ٹوپی اور ہتھیار وغیرہ، اور کفن مسنون میں اگر کمی ہوگی تو اسے پورا کیا جائے گا۔ پاجامہ نہیں اتارا جائے گا، سارے کپڑے اتار کر کے نئے کپڑے نہیں دیے جائیں گے کہ مکروہ ہے یہ۔ شہید حکمی ایک ہوتا ہے جو ظلماً قتل نہیں کیا گیا، مگر قیامت کے دن وہ شہیدوں کے گروہ میں اٹھایا جائے گا۔ اس کے علاوہ بہت ساری صورتیں شہادت کی ہیں، شہادت کا ثواب ملتا ہے، ان میں سے چند میں آپ کو بتاؤں۔ حالت سفر میں بیماری میں مر گیا، سواری سے گر کر مر گیا، یا مرگی سے مرا، بخار میں مرا، جان و مال یا اہل و عیال یا کسی حق کو بچانے میں قتل کیا گیا، عشق میں مرا بشرط یہ کہ پاک دامن ہوا اور چھپایا ہو، کسی درندے نے اس کو پھاڑ کھایا، بادشاہ نے اس کو ظلماً قید کیا یا مارا، یا مر گیا کسی موذی جانور کے کاٹنے سے مرا، علم دین کی طلب میں مرا، مؤذن جو کہ طلب ثواب کے لیے اذان کہتا ہوا مرا، راست گو تاجر یعنی سچ بولنے والا، تجارت کرنے والا اگر مر گیا وہ بھی شہادت کا رتبہ پائے گا۔ سمندر کے سفر میں متلی قے آئی اور مر گیا، جو اپنے بال بچوں کے لیے سعی کرے، ان میں امر الہی قائم کرے اور انہیں حلال کھلائے، جو ہر روز 25 بار یہ دعا پڑھے، اللہم بارک لی فی الموت و فیما بعد الموت، جو چاشت کی نماز میں پڑھے، یہ بھی شہادت کے مرتبے کو فائز ہے۔ ہر مہینے میں 3 روزے رکھے اور وتر کو سفر و حضر میں کہیں بھی ترک نہ کرے، وہ بھی شہادت کی موت مرے گا۔ فساد امت کے وقت سنت پر عمل کرنے والا، اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ جو مرض میں لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین 40 مرتبہ کہے اور اسی مرض میں انتقال کر جائے تو وہ بھی شہادت کے مرتبے کو پہنچے گا، اور اگر اچھا ہو گیا اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ کفار سے مقابلے کے لیے سرحد پر گھوڑا باندھنے والا، جو شخص ہر رات میں سورہ یاسین شریف پڑھے وہ بھی شہادت کے مرتبے کو پہنچے گا۔ جو باوضو سویا اور مر گیا وہ بھی شہادت کے مرتبے کو پہنچے گا۔ جو نبی اکرم پر 100 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھے وہ بھی شہادت کے مرتبے کو پہنچے گا۔ جو سچے دل سے یہ دعا کرے اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں وہ بھی شہادت کے مرتبے کو پہنچے گا۔ جو شخص جمعے کے روز انتقال کر جائے وہ بھی شہادت کے مرتبے کو پہنچے گا۔ ان تمام قسموں میں سب سے اعلیٰ شہید وہ ہے جو اللہ کی راہ میں قتل کیا گیا، شہادت حقیقیہ سے سرفراز ہوا۔ اس کے فضائل میں قرآن پاک بھرا پڑا ہے، اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو بتاتا چلوں۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، جو خدا کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ مت کہنا بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں خبر نہیں ہے۔ دوسری حدیث پاک نہیں بلکہ آیت کریمہ سنیے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے انہیں مردہ ہرگز خیال نہ کرنا بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، روزی دیے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے اس آیت کریمہ کا معنی رسول اللہ سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا شہیدوں کی روحیں سبز پرندوں کے جسم میں ہیں، ان کے رہنے کے لیے عرش الہی کے نیچے قندیلیں لٹکائی گئی ہیں، جنت میں جہاں ان کا جی چاہتا ہے وہ سیر کرتے ہیں اور اس کے میوے کھاتے ہیں۔ سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شہدائے اسلام کی عظمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں شہید کے لیے اللہ تعالی کے نزدیک 6 خوبیاں ہیں۔
پہلی خوبی یہ ہے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اسے بخش دیا جاتا ہے، روح نکلتے ہی اس کے وقت، روح نکلنے کے وقت ہی اس کو جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ اور دوسری خوبی یہ ہے قبر کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ تیسری خوبی یہ ہے اسے جہنم کے عذاب کا خوف نہیں رہتا۔ چوتھی شہید کی خوبی یہ ہے اس کے سر پر عزت و وقار کا ایسا تاج رکھا جائے گا جس کا بیش بہا یاقوت دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہوگا۔ پانچویں خوبی شہید کی یہ ہے اس کے نکاح میں بڑی بڑی آنکھوں والی 72 حوریں دی جائیں گی۔ چھٹی خوبی یہ ہے کہ اس کے عزیز و اقارب سے 70 آدمیوں کے لیے اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ سرکار دو عالم سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو لوگ لڑائی میں قتل کیے جاتے ہیں ان کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ ایک مومن جو اپنی جان اور اپنے مال سے اللہ کی راہ میں لڑے اور دشمن سے خوب مقابلہ کرے یہاں تک کہ قتل کر دیا جائے، یہ وہ شہید ہے جو صبر اور مشقت کے امتحان میں کامیاب ہوا۔ یہ شہید اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے خدا کے خیمے میں ہوگا۔ لا یفضلہ النبیون الا بدرجۃ النبوہ، انبیاء اکرام صرف درجہ نبوت میں زیادہ ہوں گے، یعنی مرتبہ نبوت جو اس سے جو کمالات متعلق ہیں اس کے علاوہ ہر مرتبہ ہر کمال اس شہید کو حاصل ہوگا۔ اور دوسرا وہ مومن جس کے اعمال دونوں طرح کے ہوں، یعنی کچھ اچھے ہوں اور کچھ برے ہوں، وہ اپنی جان و مال سے خدا کی راہ میں جہاد کرے، جس وقت دشمن سے سامنا ہو اس سے لڑے یہاں تک کہ قتل کر دیا جائے۔ یہ ایسی شہادت ہے جو گناہوں اور برائیوں کو مٹا دینے والی ہے۔ پھر فرمایا اللہ کے رسول نے ان السیف محاون للخطایا وادخل من ای ابواب الجنت شاء، یعنی بے شک تلوار گناہوں کو بہت زیادہ مٹانے والی ہے اور یہ شہید جس دروازے سے چاہے گا جنت میں چلا جائے گا۔ اور تیسرا وہ منافق ہے جس نے اپنی جان اور اپنی مال سے جہاد کیا اور جب دشمن سے مقابلہ ہوا تو خوب لڑائیاں تک یہاں تک کہ مارا گیا، یہ شخص دوزخ میں جائے گا۔ حضور نے فرمایا اس لیے کہ ان السیف لا یمحو النفاق، نفاق یعنی چھپے ہوئے کفر کو تلوار نہیں مٹاتی ہے۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا مرتبہ نبوت اور اس کے متعلقہ کمالات کے علاوہ سارے درجات سے سرفراز کیا جاتا ہے، اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی واضح کر دیا گیا اگر دل میں کفر چھپائے ہو اور صرف ظاہر میں مسلمان ہو تو چاہے زندگی بھر جہاد کرے یہاں تک کہ اپنی عزیز ترین جان بھی قربان کر دے مگر وہ پھر بھی جہنم میں جائے گا۔ اسی طرح جو لوگ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت کے بغض و عداوت کا کفر اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں ان کی عظمت کے دشمن ہیں، اگر وہ دن رات عبادت کریں، زندگی بھر ساری دنیا میں اسلام کی نشر و اشاعت کریں اور تبلیغ کریں، پھر پھریں یہاں تک کہ اسی حال میں مر جائیں، تبلیغ کے دور پر تبلیغ کے نام پر چلہ کریں، کبھی 40 دن کا چلہ، کبھی 29 دن کا چلہ، کبھی 19 دن کا چلہ، اگر وہ اسی حالت میں مر جائیں تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا۔ اسی لیے اس طرح کسی کی بھی نیکی سے کفر نہیں معاف نہیں ہوتا ہے۔ میدان جنگ میں شہید ہر طرح سے زخمی ہوتا ہے، کبھی ہاتھ کٹتا ہے، کبھی پاؤں گھائل ہوتا ہے، کبھی اس کے سینے میں نیزہ داخل کیا جاتا ہے، خون کا فوارہ جاری ہوتا ہے، کبھی گردن کٹ کے الگ ہوتی ہے اور شہید خون میں نہا کر زمین پہ گر جاتا ہے، جس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے اس کو سخت تکلیف و اذیت ہوتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے اس کو بہت معمولی سی تکلیف ہوتی ہے اور اسے ان زخموں کا پورا احساس نہیں ہوتا۔ مخبر صادق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا الشہید لا یجد علم قتل الا کما یجد احدکم علم قرصہ، شہید قتل کی صرف اتنی ہی تکلیف محسوس کرتا ہے جتنی کہ تم چٹکی بھرنے یا چیونٹی کے کاٹنے کی تکلیف محسوس کرتے ہو۔ ممکن ہے کوئی کہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شہید کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے اور اس کی گردن بھی
جدا کر دی گئی، مگر اس کو صرف اتنی تکلیف ہوئی جتنی کہ چیوٹی کاٹنے یا چٹکی بھرنے سے ہوتی ہے۔ تو اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ شہید سے وہ شہید حق مراد ہے جس کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت اس درجہ پیدا ہو گئی ہو کہ اس کا دل چاہتا ہے کہ ایک نہیں بلکہ کروڑوں جانیں بھی ہوں تو سب کو میں اپنے محبوب پر قربان کر دوں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اسی جانب اشارہ فرمایا تھا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ جیسے ڈاکٹر مریض کو دوا سنگھا دیتا ہے، پھر اس کے جسم کو چیرتا اور پھاڑتا ہے، ہڈیاں توڑتا ہے، ٹانکے لگاتا ہے، مگر چونکہ دوا کا اثر اس پر غالب ہوتا ہے اس لیے مریض کو کوئی تکلیف نہیں محسوس ہوتی۔ بالکل اسی طرح وہ شہید حق جس کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت غالب ہو گئی تو اس کا جسم کٹتا ہے، اس کی ہڈیاں ٹوٹتی ہیں، خون بہتا ہے، گردن جدا ہوتی ہے، مگر اسے تکلیف کا احساس نہیں ہوتا۔ تکلیف کے احساس کی بات میں آپ کو بتاتا چلوں، مصر کے گھر کی شریف عورتوں نے جب زلیخا کو حضرت یوسف کی محبت میں ملامت اور تانا دیا تو زلیخا نے ان عورتوں کو بلایا، ان کے لیے دسترخوان بچھوایا جس پر طرح طرح کے کھانے اور میوے چنے گئے۔ پھر زلیخا نے ہر عورت کو پھل وغیرہ کاٹنے کے لیے ایک ایک چھری دی۔ حضرت یوسف سے عرض کیا کہ آپ ان عورتوں کے سامنے آ جائیں۔ جب آپ تشریف لائے اور عورتوں نے ان کے جمال جہاں آرا کو دیکھا تو ان کے حسن نے عورتوں پر اتنا اثر کیا کہ بجائے لیمو کاٹنے کے انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا اور خون بہنے لگا، مگر ان کے ہاتھوں کو ان لوگوں کے ہاتھوں کو کاٹنے کا احساس تک نہیں ہوا۔ اسی لیے انہوں نے یہ نہیں کہا ہائے ہم تو اپنے ہاتھ کاٹ لیے، بلکہ یہ کہا کہ انسان نہیں ہے، یہ فرشتہ ہیں۔ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ جب حضرت یوسف کے حسن کا عورتوں پر ایسا اثر ہوا کہ ان کو ہاتھ کاٹنے کی تکلیف کا احساس نہیں ہوا تو میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت کے حسن کا عالم کیا ہوگا۔ خود میرے نبی فرماتے ہیں میرے بھائی یوسف کو میٹھا حسن دے کر دنیا میں بھیجا گیا اور مجھے نمکین حسن دے کر دنیا میں بھیجا گیا۔ میٹھا کھاتے کھاتے انسان کا جی بھر جاتا ہے، میٹھا کھاتے کھاتے انسان کا من بھر جاتا ہے، لیکن نمکین جتنا چاہتا ہے کھاتا رہتا ہے۔ میرے آقا کا ایسا روشناک اور تابناک تھا چہرہ کہ بقول راویہ نے حدیث آپ کے چہرے میں چاند و سورج تیرتے تھے جس سے ان کے حسن جمال جہاں آرا کا اثر ہوتا تھا، ان کی محبت کا غلبہ ہوتا تھا۔ یہاں تو انگلیاں کٹی تھی مصر میں، اس کا سر بھی کٹ جاتا تھا مگر انہیں احساس تک نہیں ہوتا تھا۔ یہاں مصر ہے، وہاں عرب ہے، یہاں عورتیں ہیں، وہاں مرد ہیں۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ یہاں تو مصر میں انگلیاں کٹی ہیں، وہاں عرب کے مردوں نے اپنی گردنوں کو میرے نبی کے قدموں پر نچھاور کر دیا ہے۔ میرے آقا سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ شہادت کی لذت دیکھنا چاہتے ہیں؟ دنیا کی بے شمار نعمتوں سے انسان لطف و لذت حاصل کرتا ہے، کسی نعمت کو کھاتا ہے، کسی کو پیتا ہے، کسی کو سونگتا ہے، کسی کو دیکھتا ہے، کسی کو سنتا ہے، اس کے علاوہ مختلف طریقوں سے تمام نعمتوں کو استعمال کرتا ہے، ان سے محفوظ رہتا ہے۔ لیکن مرد مومن کو شہادت کی جو لذت حاصل ہوتی ہے اس کے سامنے دنیا کی ساری لذتیں ہیچ ہیں۔ یہاں تک کہ شہید جنت کی تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھائے گا، ان سے لطف اندوز ہوگا، مگر جب اس کو اللہ رسول کی محبت میں سر کٹانے کا مزہ یاد آئے گا تو جنت کی بھی ساری نعمتوں کا مزہ بھول جائے گا اور تمنا کرے گا کاش میں دنیا میں جاؤں اور واپس جاؤں اور بار بار شہید کیا جاؤں۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا جنت میں داخل ہونے کے بعد پھر کوئی جنتی وہاں کی راحتوں اور نعمتوں کو چھوڑ کر دنیا میں آنا پسند نہیں کرے گا۔ جو چیزیں ہمیں زمین میں حاصل تھی وہ پھر مل جائے، مگر شہید آرزو کرے گا کہ وہ پھر دنیا کی طرف واپس ہو کر اللہ کی راہ میں 10 مرتبہ
مرتبہ قتل کیا جائے، یہ شہادت کی لذت ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں آنے کے بعد شہید، دنیا میں جنت میں جانے کے بعد شہید یہ تمنا کرے گا مجھے پھر سے دنیا میں بھیجا جائے، اور دنیا میں بھیج کر مجھے پھر سے دوبارہ خدا کی راہ میں شہید کیا جائے۔ یہ شہادت کی